میرا سوال سر مختصر سا سوال ہے، جب بھی ہم گاڈ ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں سب، تو سائنس، اگر ہم سائنس کی بات کریں یا لاجک منطق کی بات کریں تو اسے ہم یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے کہ گاڈ ایگزسٹنس، ان کا جو وجود ہے. اگر ہم موٹے لفظوں میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، گاڈ جو ہے، یہ ہمارا فیتھ ہے، یہ ہمارا بلیف ہے کہ ہر بنی ہوئی چیز کا ایک کریٹر ہے، ایک ماسٹر ہے. تو اس پر آپ کی وضاحت چاہیے سر. یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارا بلیف ہے، ہمارا فیتھ ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہمارا یہ فیتھ بغیر کسی عقلی دلیل کے نہیں ہے. ہمارے اس فیتھ کے پیچھے ایک شعوری عمل ہے، ایک ریشنیل ہے، ایک بنیاد ہے. ایک ہوتا ہے توہم، آپ نے ایک خیال کر لیا، آپ کے ذہن میں ایک الجھن کی سلجھن ہو گئی. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ عقلی قرائن ہیں، اس کے بعد بہت ساری بنیادیں آپ کے پاس موجود ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کسی چیز کو بلیو کرتے ہیں. تو یقیناً خدا پہ ہمارا فیتھ ہے، ہم بن دیکھے اس کو مانتے ہیں. قرآن مجید نے جس وقت آغاز کیا ہے اپنی دعوت کا تو کیا فرمایا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں. بالغیب کا مطلب کیا؟ غیب میں ہوتے ہوئے، گویا وہ حصی طور پر کسی چیز کو دیکھ کر ماننے کا مطالبہ نہیں کرتے کہ جب تک ہمارے حواس اس کو گرفت میں نہ لے لیں، یا تجربے کی سطح پر جس طرح معمل میں، لیبارٹری میں ہم مختلف چیزوں کا مشاہدہ کر کے خود بھی دیکھتے ہیں، دنیا کو بھی دکھا سکتے ہیں. یہ کام ہم جو ہے وہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں اگر ان کو سامنے دکھا دیا جائے. یعنی آپ دیکھیں نا، بھینس کو بھی اگر آپ کوئی چیز دکھا کر منوانا چاہیں تو وہ مان لیتی ہے. انسان تو انسان ہے، انسان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ بن دیکھے مانتا ہے، بے سمجھے نہیں مانتا. تو خدا ہے، ہمارا اس پر فیتھ ہے، بلیف ہے، بے سمجھے نہیں ہے، علمی اور عقلی بنیادوں پر ہے. ہم مخلوق ہیں تو ہمارا کوئی بنانے والا ہوگا. عقل ہمیں یہاں تک لے گئی. انبیاء کی خبر نے ہماری اس فطری ارج کی تصدیق بھی کی، اور پھر اس خبر کا انالیسس ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ماورا کی خبر ہے. اس سے ہم خدا کے ہونے پر عقلی طور پر یقین رکھتے ہیں.